من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 4، 5، 6 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ اپنا خواب اپنے والد سے ذکر کر رہے ہیں. پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. اذ قال یوسف، اذ جب، قال کہا، یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے، یہ ہے اپنے والد، اور یہ اپنے والد سے کہا یا ابتی، یہ اصل میں ہے آباتی، یہ آخر میں یا ہے لیکن وہ روانی کے لیے، تخفیف کے لیے یا کو ہٹا دیا جاتا ہے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک انی کے اندر بھی میں، رأیتو کے اندر بھی میں نے دیکھا. اچھا، یہ جو لفظ رأیتو ہے یعنی را حمزہ یا جس کا روٹ ہے، اگر اس کا مصدر رؤیت ہے، رؤیت یہ ہو تو اس کا مطلب ہے دیکھنا کھلی آنکھوں سے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے نہیں دیکھا، یا رأیتو میں نے دیکھا، یہ کھلی آنکھوں سے. لیکن اگر اس کا مصدر یہ ہو، یہ رؤیا، تو اس کے معنی ہوتے خواب دیکھنا. دیکھو لفظ ایک ہے، مصدر کے فرق سے میننگ میں کیا آ رہے ہیں، فرق آ رہے ہیں. اگر مصدر اس کا رؤیت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، اور اگر اس کا مصدر رؤیا ہو تو خواب دیکھنا. یہاں اس سے مراد خواب دیکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے لا تقصص رؤیا کا، نہ بیان کیجئے اپنا خواب. یہاں رؤیا بمانا کیا ہے؟ خواب دیکھنا. جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ کسی کو بیان نہیں کرنا. انی رأیت، میں نے دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ احد کے معنی ہے ایک، عشرہ کے معنی ہے 10، 1 اور 10 11. کوکبن ستارے، کوکب مفرد ہے، اس کی جمع کواکب،
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کواکب، یہ اردو کے اشعار میں تو کواکب، لیکن عربی کا اصول ہے یہ جو احد عشرہ ہے اور اثنا عشرہ ہے، اس کے ساتھ جو آگے اس کی تمیز آتی ہے نا، یہ تمیز ہمیشہ مفرد آئے گی۔ یہ جو آج کل اسکول میں یہ اردو پڑھنے والے بچے ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اردو گرامر میں، ابھی یہ اردو گرامر میں بھی ہے۔ اس دن میں اپنے بچے کو 8ویں کی اردو کا سبق پڑھا رہا تھا تو وہاں پر بھی تھا کہ یہ تمیز ہے، یہ ممیز ہے، اور یہ مرکب ہو گیا، تو یہ تمیز ممیز یہ اب اردو میں بھی، اور اس سے بڑا عربی گرامر سیکھنے میں بچوں کو بڑا جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ احد عشرہ، تو یہ جو تمیز ہے 11 اور 12 کے ساتھ یہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ مفرد آتا ہے، اسی لیے یہ مفرد ہے احد، لیکن معنی اس کا کیا ہے؟ معنی مفرد نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ جمع کا ہے، کہ میں نے دیکھے کتنے؟ 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، یہ میں نے سارا دیکھا۔ رأیتہم دیکھتا ہوں یا دیکھا، ہم انہیں، لی ساجدین میرے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی وہ یہ سارے رأیتہم لی ساجدین، کہ میں اپنے آپ کو خواب میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر رأیتوں کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن یہ یہاں جو ساجد ہے، لفظ ساجد، سجدہ ایک تو اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے، ایک خاص کیفیت کا نام سجدہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سجدہ، تو سجدے کا مطلب ایک پوری حیت اور کیفیت سمجھ آتی ہے کہ بھئی ایک آدمی نماز کی حالت میں ہو، ہاتھ باندھے ہو، پھر رکوع سے سجدے میں جاتا ہے، ایک خاص حیات میں اپنے ماتھے اور اپنے ناک کو زمین پر لگا کے پھر وہاں سبحان ربی العظیم، یہ ایک حیات ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور دوسرا اس کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے سجدہ بمعنی اطاعت ہے، انقیاد ہے، تذلل ہے، یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، تواضع۔ تو یہاں پر سجدے کا جو معنی ہے یہ سجدہ اصطلاحی نہیں ہے، سجدہ لغوی ہے، کہ میں ان ساری چیزوں کو اپنی تعظیم کرتے ہوئے کیا کر رہا ہوں؟ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے میرے سامنے، اسی لیے یہ جھکنا بھی تعظیمی کی ایک صورت ہے، اس لیے سجدے کو۔ جبکہ بنی اسرائیل میں یہ جو لفظ سجدہ ہے یہ استعمال ہوتا تھا انتہائی ادب کے ساتھ کسی کو سلام کرنے کے معنی میں بھی۔ جیسے آج کل بھی سلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو سلام عام بندے کو کیا جاتا ہے، وہ تو چلتے چلتے جی السلام علیکم، اور ایک یہ ہے کسی ایسے بندے کو کہ جو بندہ آخرت اور اخروی اعتبار سے مرتبے میں بڑا ہو۔ مثلا آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے ولی کے پاس جا کر بندہ سلام ایسے نہیں کرتا جیسے ایک عام بندے کو کرتا ہے، کیونکہ عام بندے کو تو آپ نے کہہ دیا السلام علیکم، لیکن اللہ کے ولی کے پاس جا کے آپ انتہائی تعظیم کے ساتھ، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ وہ رأیتہم لی ساجدین، کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو اپنے سامنے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سلام کرتے ہوئے۔ پھر یہ چونکہ والشمس والقمر، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی سورج کے ساتھ یہ ستارے اور چاند کا اجتماع تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت سورج ہو تو وہاں اس وقت تارے نہیں ہوتے ہیں، اور اس وقت چاند بھی، لیکن چونکہ یہ کس کا ہے؟ خواب ہے، اور خواب میں تو بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اور خواب میں بسا اوقات وہ جو ذہن میں ایک انسان کی خیالات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متشکل کر کے شکل دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں۔ جیسے قیامت والے دن اب مثلا ایک آدمی نے کوئی عمل کیا، اور وہ عمل مثلا اعراض کے قبیل سے، مثلا ایک بندہ غیبت کرتا ہے، اب غیبت کوئی نظر آنے والی چیز ہے، نظر تو نہیں آتی، لیکن قیامت والے دن
جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے عمل کو دیکھے گا، تو دیکھے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبت کو باقاعدہ کیا دیں گے؟ شکل دے دیں گے، اور اس کی شکل اس کے سامنے آئے گی کہ یہ میری غیبت ہے جو میں کرتا رہا۔ گالی کسی کو دی ہے، گالی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو نظر آتی ہے، لیکن نا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس گالی کو ایک شکل دیں گے، اور اس شکل میں لوگوں کو دکھا دیں گے۔ رأیتہم لی ساجدین، یہ 11 جو ہے نا یہ 22 مراد ہے، اور والشمس والقمر سے مراد جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں اور جو ہے نا باپ یعنی والدین مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا یہ 10 بھائی تو ان کے وہ ہے کہ جو علاتی بھائی ہے، علاتی بھائی باپ تو شریک ہے، مائیں الگ الگ ہے، اور ایک بھائی جو بنیامین ہے یہ آپ کا اپنا بھائی ہے یعنی حقیقی بھائی ہے، اور حقیقی بھائی وہ ہوتا ہے کہ ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی کیا ہے؟ ایک، اور یہ بنیامین آپ سے چھوٹے ہیں اور باقی سارے بھائی جنا حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ اور یہ خواب اس کی تعبیر پھر آخر میں پوری ہو گئی کہ جب یہ سارے یہاں فلسطین سے مصر جا کے اور ان کے سامنے جھکے ہیں، سلام کیا ہے، اور جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خواب جو ابتدا میں دکھایا، انتہا میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا تعبیر پوری کر دی۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، یہ کہنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ بنیا یہ ابن کی تصغیر ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بنئی کہتے ہیں چھوٹا بیٹا۔ اچھا، یہ جو لفظ تصغیر ہے یہ حقارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور محبت کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ محبت کے اظہار کے لیے ہے، چنانچہ ہم جیسے اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹے کی بجائے ہم بیٹیا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے بیٹے، تو یہ تصغیر ہے، تو یہ گویا کہ محبت کا اظہار ہے۔ اے میرے بیٹے، لا تقصص، لا تا تم قاف سا نہ بیان کرنا، رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں پر۔ یہ جو لفظ اخوہ ہے، اخوہ یہ اخن کی جمع ہے، یہ اخن کی جمع ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، گویا کہ یہ جمع ہے، یہ اخ کی جمع ہے کہ نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو۔ فیکید، پس وہ کادا یکید، یعنی کیا کریں گے آپ کے خلاف، کیا کہتے ہیں ہاں، چال چلیں گے، لکا آپ کے لیے، کائدن چال، یہ آپ کے خلاف چال چلیں گے۔ اب یہ اپنے بھائیوں کو دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام خواب جب بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، اور یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا مرتبہ دینا ہے۔ اچھا، بھائی اگرچہ خاندانی نبوت سے ہے، اور خاندانی نبوت سے ہونے کی بنا پر بندے کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، اگرچہ خواب کی تعبیر کا ان کو علم نہ بھی ہو، تو تب بھی الفاظ کا جو ظاہری ہے، یہ ظاہر الفاظ بھی بسا اوقات مطلب ہے بندے کے اس میں لاشعور میں یہ جو ہے نا ثابت کر رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، کوئی ان کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ستارے، چاند اور سورج یہ سارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تمہاری تعظیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑا مرتبہ ملنے والا ہے۔ اور جو ہے نا ان کے پہلے بھی بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اچھے نہیں تھے، یعنی ان کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے۔ اب اس کی وجہ جانتا تو اللہ ہے، لیکن تورات میں 2 وجوہات لکھی ہوئی ہے۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے انتہائی شریف النفس بچے تھے، اور یہ کوئی شرارت نہیں کرتے تھے، اور جب اپنے بھائیوں کو شرارت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو یہ اپنے بھائیوں کو کہتے تھے کہ تم لوگوں نے شرارت
نہیں کرنی ہے. اگر تم لوگوں نے شرارت کی تو میں ابا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گا. اور جب بھی وہ کوئی شرارت کرتے تو یہ ابا جان سے جا کے اس کی شکایت لگاتے. اب ظاہری بات ہے ایسے بچے کو باقی بچوں میں پسند نہیں کیا جاتا ہے کہ جو والدین کو جا کے شکایت لگاتے ہیں. ایک وجہ یہ لکھی ہے تورات میں، واللہ اعلم. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان میں کچھ دیکھ رہے تھے، اور یہ بڑھاپے کا ان کا بچہ ہے، اور بڑھاپے کے بچے سے ویسے بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت. اور باقی بچوں کو جس بچے سے والدین کو زیادہ محبت ہوتی ہے فطری طور پر ان کے دل میں ان کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ دو وجوہات لکھی ہوئی ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ نہ بتانا جنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، وہ چال چلیں گے اور آپ کے خلاف وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی. ان الشیطان، اور ظاہری بات ہے وہ خود نہیں کریں گے، یہ کرائے گا کون؟ شیطان. اچھا اس میں ایک بات کہ ان کا چھوٹا بھائی کیوں شریک ہوگا؟ ظاہری بات ہے چھوٹا تو شریک ہوگا ہی اس لیے کہ باقی بھائی جب سارے مخالف ہو، اور چھوٹا تو ابھی اتنی اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، اس لیے ناسمجھی کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا کہ بھئی یہ ایک ہم سب کے کیا ہے؟ مخالف ہے. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کے لیے، عدو، دشمن، مبین، کھلا. لیکن ابھی تک ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ ہمارا کھلا دشمن، شیطان کھلا جو ہے نا دشمن ہے. اچھا ایک بات ادھر اور جو ہے نا سمجھنے کی ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدگی سے خواب اپنے والد کو سنانا، اور پھر اس کے والد کا باقاعدگی کے ساتھ اس کو سننا، سننے کے بعد ان کو اس کی تعبیر بتانا، یہ دلالت کرتا ہے کہ بھئی خواب دیکھنا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اس کی شریعت میں اہمیت ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھا نبوت کا 46واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ نبوت کا 46واں حصہ اس طرح بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی رہی، یہ 23 سال کا عرصہ تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی، اور 6 مہینے ایسے تھے کہ 6 مہینے میں آپ پر جتنی بھی وحی آئی ہے وہ ساری خواب کی صورت میں آئی ہے. تو گویا کہ 23 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ 46. تو گویا نبوت کا 46واں حصہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے خواب کو. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بھائی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے الا المبشرات، سوائے کس کے؟ مبشرات کے. تو صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا ہے؟ کہ بھائی نبوت ختم ہے لیکن مبشرات باقی ہے. آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ بھائی اچھے کیا ہے؟ خواب ہے. کہ بسا اوقات خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں اور ڈائریکشن سیدھا کرتے ہیں. لیکن اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ زیادہ اہم ہے، کسی کا خواب کسی کے لیے حجت نہیں ہے. ہر بندے کا خواب اپنے لیے تو حجت ہے. مثلا مجھے خواب میں کوئی چیز نظر آئی اور میں یہ سمجھا کہ بھئی اللہ کی طرف سے مجھے یہ ڈائریکشن دے دی گئی، یہ میرے لیے تو حجت ہے، لیکن میں اپنے خواب کو کسی اور کے اوپر حجت بتا بھی نہیں سکتا ہوں اور کسی پر حجت اس کو بنایا بھی نہیں جا سکتا. نبی کا خواب تو حجت ہے لیکن نبی کے علاوہ کسی اور کا خواب حجت نہیں ہے. جیسے آج معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے خواب گڑھ کے، جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے، کچھ لوگ تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دیکھا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے قیامت والے دن اس کو 2 جو کے دانے دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ ان 2 جو کے دانوں کو آپس میں گرہ لگا دو، جب تک تم گرہ نہیں لگاؤ گے جنت میں تمہارا داخلہ ممکن نہیں ہے. اب یہ عام خواب کے بارے میں ہے،
لیکن اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا خواب بیان کرے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا یا میں نے یہ دیکھا، جیسے آج کل ہے معاشرے میں، کبھی خط کی صورت میں، کبھی کسی لیٹر کی صورت میں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، یہ بلکہ اب تو یہ اس حد تک کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ آپ نے ووٹ ان کو دینا ہے تو یہ تاکہ جیت جائے، ان کو ووٹ دینا ہے تو یہ جیت جائے، اس طرح کے خواب بھی جو ہے نا مارکیٹ میں جو ہے نا چل رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کے خواب کسی کے لیے کسی اور کا یہ حج کی اپنی اہمیت ہے، جیسے میں نے بتایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح یجتبیک یہ لفظ ہے اجتبا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں لفظ ہے مجتبا، یہ اسی سے ہے چنا ہوا، یہ اس کا فعل ہے، وہ اسم ہے یہ فعل ہے، یہ ورب ہے یجتبیک، اسی طرح چن لے گا کا تجھے رب کا تیرا رب، منتخب کرے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائے گا کا تجھے من تأویل الاحادیث، یہ جنا احادیث سے مراد خواب کی تعبیر سے، یہ بھی ہے کہ خواب کی تعبیر، اور من تأویل الاحادیث یعنی بات کی تعویل اور تفسیر سے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ بات چل رہی ہے خواب کی، اس لیے پہلا والا معنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر سکھا دے گا، اور جیسے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید میں جب آپ تھے تو لوگ آئے جیل میں اور انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور بتا دی ہے، اور وہ تعبیر چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ پہلے نبی ہے کہ جس نے خواب کی تعبیر والا علم جو ہے نا ایجاد کیا، اور ہمارے اس جو ہے نا امت میں یہ جو ہے نا ابن سیرین کے نام سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے، یہ خواب کے بہت یعنی خواب کی تعبیر کے بہت بڑے جو ہے نا عالم گزرے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرتے تھے کہ وہ آپ جب سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف صحابہ کی طرف رخ کر کے پہلا سوال یہ پوچھتے تھے کہ بھئی رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا، رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا، اگر کسی نے دیکھا ہوتا وہ اپنا خواب بیان کرتا اور آپ تعبیر بتاتے۔ جیسے ایک صحابی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں آپ کے ماتھے پہ سجدہ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی، انہوں نے کہا ادھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، انہوں نے کہا میرے ماتھے پہ سجدہ کرو تاکہ آپ کا خواب ادھر ہی پورا ہو جائے۔ یعنی اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یعنی خواب کی تعبیر، جب کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوتا تھا تو آپ خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر جو ہے نا بتاتے تھے۔ جیسے دودھ کا کسی نے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی علم دیں گے، یعنی دودھ کی تعبیر میں، اور اسی طرح بہت سارے جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں آپ کو خواب کی تعبیریں ملتی ہے۔ صحابہ نے جو ہے نا پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتا دی ہے۔ تو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں خواب کی تعبیر سکھائیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں حدیث کا معنی اپنے عموم پہ ہے، یعنی اللہ جو بھی یعنی دین کی تعلیمات ہیں ان دین کی تعلیمات کی تفسیر اور تعویل تجھے سکھائیں گے، یعنی آپ کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازیں گے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور پورا کر دیں گے نعمتہ، اپنی نعمت دنیاوی اخروی، علیکا آپ پر، وعلا اور پر آل یعقوب، یہ بنی اسرائیل کا مترادف ہے پورا پورا، یعقوب اسرائیل ہے اور آل بنی ہے، یہ آل یعقوب گویا کہ یہ بنی اسرائیل کا مترادف ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، جیسے کہ آل یعقوب جو ہے نا پر بھی اللہ تبارک و تعالی کما اتمہا، جیسے کہ پورا کیا، اس نعمت کو علی آباوائی کا، آپ کے آباؤ اجداد پر، من قبل اس سے پہلے، اور آباؤ اجداد ابراہیم و اسحاق، حالانکہ آباؤ اجداد میں ان کا اپنا نام بھی ہے، اپنا نام نہیں لیا،
یہ ہے انبیاء کی شان. دیکھو نا، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، آباء و اجداد کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. آباء و اجداد میں اس اپنے والد کا نام لیا، دادا کا نام لیا، لیکن اپنا نام، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، یہ تذلل ہے، یہ اپنے آپ کو جنا پست رکھنا ہے. کما اتمھا علی ابویک من قبل، اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق، ورنہ ادھر یعقوب کا نام بھی بنتا ہے ابراہیم و اسحاق و یعقوب، لیکن اپنا نام لے لیا. ان ربک علیم، بے شک تیرا رب عالم، خوب جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے. کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا یہ رب کو پتہ ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.